بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دی نیٹی پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 اور 12۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں 10 آیات تک مکمل ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 11 سے پہلے آپ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ بتاؤں گی اور پھر ترجمہ پڑھ کے ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا اور جب، کیلا، کیلا کا مطلب ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لاہم، لاہم کا مطلب انہیں، لا، لا کا مطلب ہے نہیں، تفسدو، فساد کرو، تم فساد کرو، اور جب کہا جاتا ہے انہیں تم نہ فساد کرو، فی الارض، ارض کا مطلب زمین، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، قالو کا مطلب وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا، یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انا ہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، یعنی خبردار۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار، بے شک وہ، وہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لاہم، انہیں، آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، الناس، لوگ، قالو، کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، السفہاء، بے وقوف، الا، خبردار، انا ہم، بے شک وہ، ہم، وہی، السفہاء، بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، خبردار، بے شک وہ، وہی بے وقوف ہیں، اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے۔ تو اس میں جو آیت نمبر 10 ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پچھلی جو آیات تھیں وہ آپ کو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آیات کن کے بارے میں تھی، منافقین کے بارے میں تھی۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے، کریکٹر وائز بھی وہ اچھے نہیں ہوتے، مطلب وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے دل اور کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ انہی سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد منافق ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے فساد سے مراد جو ہے وہ کفر ہے، فساد پھیلانا، یعنی کہ زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ ان کا فساد جو بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے، اور جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے، تو وہ زمین میں فساد ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔
ظاہر ہے اب جب بھی کوئی ایسا کام کریں گے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جس میں دین نے حکم نہیں دیا ہمیں کو کام کرنے کو، جب بھی ہم اس کام کا ارتکاب کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد پڑے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں زمین کا فساد۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کریں، ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم زمین میں فساد ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زمین اور آسمان کی بہتری تو اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائی جائے۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں گے، اپنے حدود و قیود کا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنے دین کا علم ہوگا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو زمین میں فساد بھی نہیں پڑے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تلخ کلامی نہیں ہوگی، فسادات نہیں ہوں گے۔ یہ سب اسی صورت میں ہوگا جب ہم جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ہمیں دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ہم کسی سے سنتے ہیں، ایک بات ہے میں نے کسی سے سن لی، اور ایک بات وہی بات ہے جب میں نے اس کو خود پڑھ لیا۔ تو کس چیز میں زیادہ، کون سی جو چیز زیادہ سالڈ ہوگی، یا کس چیز کو دوسرے تک پہنچانے میں یا خود مجھے قبول کرنے میں میرے اندر کانفیڈنس آئے گا؟ یقیناً وہی بات جو میں نے خود پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے خود اس کو پڑھا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کا زندگی کے ہر معاملے کا سلوشن اس میں ہمیں دے دیا ہے۔ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں معاملات کا، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا اس سے بہتر ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں؟ ٹھیک ہے، دوسروں سے پوچھنا بھی، رائے لینا بھی ضروری ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ ان سے رائے لیں، پوچھیں، لیکن آپ خود بھی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور جب نافرمانی نہیں ہوگی تو زمین میں فساد بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو منافق ہوتے ہیں وہی ہے جو منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے ایقان کے بغیر وہ کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا، اور پھر خود تو شک میں مبتلا ہیں مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ نہ صرف ہم کام خود کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شامل بھی ہو جاتے ہیں کہ جو کہ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم زمین میں فساد پیدا کرنے سے بچ جائیں گے، کئی دفعہ ہم لا علمی میں بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ملا بھی لیتے ہیں غلط کام میں، اور ہم اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ لا علمی ہوگی۔ اب اس لا علمی سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ وہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے، ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ نہ کریں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کہ زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں۔ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات گھر میں جب ہو رہے ہوتے ہیں تو لا علمی میں ہمیں کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں علم ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوگا تو ہم بہتر فیصلہ کر سکیں گے، بہتر بات کر سکیں گے، اور دلیل پیش کر سکیں گے، ریفرنس دے سکتے ہیں قرآن پاک کا۔ اور یہ کتاب تو وہ ہے نا کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، جس کی پہلی آیت ہی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بغیر شک و شبہ کی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی کہہ دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ اس میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔
تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے اس کتاب کو، اور اس سے ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کر سکیں اور زمین میں فساد بھی نہ پھیلا سکیں۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خود، اچھا ایک تو بیوقوفی یہ ہوگی کہ وہ خود بھی زمین میں فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی اس غلطی کو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب اصلاح فساد کی ایک اور صورت بھی ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ فساد کی ایک اور صورت بھی ہے زمین میں، وہ کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو سنو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد بچے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور صورت بتا دی ہے کہ ہم نے کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ یہ بھی فساد کی ایک صورت ہے۔ یقیناً جب ہم ان کو دوست بنائیں گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ پھر فرمایا سورہ نساء میں، کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں، نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جو منافق لوگ ہیں وہ زمین میں دوزخ میں سب سے جو نچلا طبقہ ہے نا وہاں پر ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ مومنوں کو کہا، یہاں پہ منافقوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ، اور آپ نے خود بھی سوچنا ہے کہ کیا یہ جو کوالٹی ہے اللہ نہ کرے ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق تو نہیں ہے، کیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیا ہم زمین میں فساد تو نہیں پھیلا رہے۔ اور فساد کی ایک پہلی صورت بتا دی گئی ہے، اور دوسری صورت بھی ہے کہ ہم نے غیر مسلم کافروں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنا ہے، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ اور منافق چونکہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے۔ مومنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہے، لہٰذا اس کی طرف سے فساد کا برپا کرنا بالکل واضح ہے، کیونکہ اس کے دل میں خرابی ہوتے ہے۔ بظاہر تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو اپنی اس بات کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو کافروں کے ساتھ دوستی کی، پھر ان کا دم بھرتا ہے۔ اگر یہ اپنی پہلی حالت پر رہے تو اس کا شر کم ہو، اور اگر یہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اس کے قول و عمل میں مطابقت ہو تو یہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اور بظاہر بھی ہمیں ہر چیز، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ واحد، ہم نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ خالص، یہ عمل یا یہ کام میں جو کر رہی ہوں یہ عمل میرا خالص اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے، آج سے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے، اور میں بھی آج کے بعد یہ کوشش کر رہی ہوں، آج سے سیکھوں گی، کوشش کروں گی کہ کوئی بھی کام کروں مجھے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے ہم نے نیک کام کرنے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم تو مومنوں اور کافروں دونوں فریقوں کے ساتھ مدارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ان دونوں سے صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا نیکی اور بدی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں ہو سکتی۔ اچھائی اور برائی کیا ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ انفیکٹ ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور دھوکہ ہم کس کو دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو۔ لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو منافق ہیں وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کے حال کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا، سن لو، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اچھا،
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے، اور اگلی آیت میں جب جو آیت نمبر 13 ہے اس میں کہا کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ کن کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ کون بے وقوف ہے؟ کن کے بارے میں منافق یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے فساد منافقوں کے بارے میں پڑھا نا کہ منافق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، یعنی کہ جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور زندگی کے بعد موت اور جنت جہنم پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے جس کی اس نے اپنے بارے میں مومنوں کو خبر دی ہے، لہٰذا تم بھی پر ایمان لاؤ اور احکام کی بجاوری کرو اور اس کو ترک کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ، تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لائیں۔ اب یہاں پہ یہ بیوقوف لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے جو بیوقوف کہا ہے وہ صحابہ کرام کو کہا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں پر جو اوپر ذکر کیا، تو کیا ہم بھی ان کی طرح ایمان لے آئے؟ اب کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا منافق تو ہیں ایک تو یعنی کہ غلط کام بھی کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن میں بھی فرق ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، پھر غلط کام بھی کرتے ہیں، اور پھر غلط کام کو وہ کہتے ہیں اصلاح بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے ہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں جیسے کہ بیوقوف لوگ، تو ان کو یہ مومنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایمان لائیں کیا ہم بھی ایمان لے کے آئیں، یعنی کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں سن لو، بے شک یہی بے وقوف ہے، یعنی وہ جو منافق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئیں تو ہم بے وقوف نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یہی لوگ یعنی یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، اور بے عقلی نے ان کو محصور کر دیا ہے، یعنی کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت جو ختم ہو چکی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں اگر ہم سوچیں تو یہ بھی کتنی بڑی ایک وہ برائی ہے کہ ہمیں ایک ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلط کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی عقل کو محصور کر دیا گیا ہے اور وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور ہم ایمان لے کر کیوں آئے؟ یعنی ان کی جہالت کی یہ انتہا ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے ان لوگوں کو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ لے کے جن کے اوپر آپ کا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ آپ نے غضب کیا، یا ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہیں۔ تو وہ دعا اسی لیے مانگی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا، لیکن یہ جہالت کی انتہا ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں، اور یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اور اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں بار بار دعا خود بھی کرتی ہوں اور آپ کو بھی بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک دعا مانگیں، اور وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، کیونکہ جب ہمیں ہدایت ملے گی تو سوچیں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ دیکھیں عام جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک یہ نعمتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاس صحت ہے لیکن ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو ہم اس صحت کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے، غلط کام کریں گے،
اور اسی طرح ہمارے پاس اگر زندگی تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو ہم اس پوری زندگی کو غلط کاموں میں خرچ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ابھی بھی، اس وقت جب فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں مل گئی، دنیا اور آخرت کی خوشیاں مل گئی، سکون مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔